بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ مجھے یقین ہے بکھر جائے گا یہ میرا وجود، مجھے یقین ہے کہ بکھر جائے گا یہ میرا وجود، کبھی جو عشق نبی کے مدار سے نکلا۔ تو یاد رکھو اللہ والو، درود شریف کی برکات جو ہیں کہ پشتوں تک جاتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد اولاد اور اولاد کی کئی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں، صرف اس بندے تک محدود نہیں رہتی جو درود پاک پڑھتا ہے، بلکہ اس کی نسلوں کا تعاقب بھی کرتی ہیں یہ درود پاک کی رحمتیں، درود پاک کی برکتیں، درود پاک کا نور۔ درود پاک جو ہے تقدیر کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ درود شریف کے بولوں میں رب کریم نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ درود شریف جو ہے دردوں کا مداوع کرتا ہے، جو ہے نا بدبختی سے نکلنے کا فارمولہ ہے یہ درود پاک۔ درود پاک جو ہے بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدلنے کا راز ہے، دوزخی انسان کو جنتی بنا دیتے ہیں یہ بول۔ اور راز کی بات عرض کرتی چلوں کہ درود شریف جب عرش کی طرف پرواز کرتا ہے تو قبولیت کے صحرے سے جا کر زمین پر اترتا ہے۔ درود شریف کسی بدبخت کی زبان پر جاری نہیں ہوتا اور کسی دوزخی کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، اس لیے درود پاک جو ہے جو پڑھتا ہے اس کے لیے نہ صرف خوشخبری ہے بلکہ اس کی اولاد اور اس کی نسلوں تک کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور اس کی نسلوں میں بھی جو ہے نا خیر کے، کرم کے، برکت کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ مبارکباد کا مستحق ہے ہر وہ شخص، ہر وہ خوش قسمت شخص جس کو رب تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کی جو ہے نا توفیق عنایت فرمائی ہے۔ درود شریف کے کسی بھی شعبے سے جڑنے والا شخص جو ہے خوش قسمت ہے، وہ اپنے آنے والی جو ہے نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ اس بادل کی طرح ہیں جو بنجر زمینوں پر برس کر ان کی خوشحالی میں نا ان کو بدلنے کا ذوق و شوق رکھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والی ذاکر کی مثال ایسی ہی ہے، کوئی شخص درخت لگائے اور فائدہ آنے والے لوگ اٹھاتے ہیں، اسی طرح درود پاک جو شخص کثرت سے پڑھتا ہے نا اس کے اثرات اس کی نسلوں، اس کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک پکی خبر دے دوں کہ جو لوگ درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہیں نا ان کی نسلوں میں یہ دو چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ ہے ایک محتاجگی اور دوسرا ہے بدبختی۔ رب تعالیٰ نے نا درود شریف کے ساتھ جڑنے والا شخص، چاہے وہ درود شریف پڑھتا ہے یا درود شریف کی نشر و اشاعت کرتا ہے، درود شریف کی تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ رب نے اسے اور اس کی جو ہے نا قیامت تک آنے والی نسلوں کو بدبختی سے، بدقسمتی سے، دھکوں سے، فقر سے، محتاجگی سے، غفلت سے نجات دینے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جسے درود السلام کی راہ طے کی جاتی ہے نا اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے قیامت تک انعامات کے فیصلے صادر ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ خوش قسمتی کا، خوش بختی کا وہ دروازہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، اور جس کو مل جاتا ہے اس کی اولاد کی اور اس کی آنے والے نسلوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ درود پاک بخت کا وہ دروازہ ہے جو نہ صرف پڑھنے والے پر کھلتا ہے بلکہ اس کی اولاد، اس کی نسلوں پر کھلتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ نسلیں جن کے بڑے ان کے لیے درود پاک کا نور چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر ان خوش بختوں پر سکھوں، راحتوں اور زندگی کے خوبصورت رنگوں کے جو ہے نا دروازے کھلتے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ درود پاک کے نور کی کرنیں جو ہے نا نسلوں کا تعاقب کرتے ہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے دعائیں اور بددعائیں نسلوں تک جاتی ہیں۔ ہمارے بڑوں کے اچھے اعمال جو ہے نا کہ آنے والی نسلوں کے، اولاد کی بگڑی ہوئی بھی سنوار دیتے ہیں، اور اسی طرح جن کے بڑوں کے کوئی برے اعمال اور ان کے ساتھ جو بددعائیں ہیں ان کے آنے والی نسلوں ہے سوری ہوئی بھی جو ہے نا بگڑ جاتی ہے۔ دعائیں اور بددعائیں نسلوں کا تعاقب کرتے ہیں، اس لیے خدا را اپنی نسلوں کو جو ہے نا بدبخت اور محتاج نہ چھوڑ کے جائیں، ان کو جو ہے درود پاک کا خزانہ دے کے جائیں۔ درود پاک کی کرنیں جو ہے نا اس کے نور کی کرنیں اپنی نسلوں تک پھیلا کر جائیں۔
کیونکہ یہ دعاؤں کی جو کمائی ہے نا بڑے کام آتی ہے۔ دعائیں ہماری نسلوں کا تعاقب کرتی ہیں، ہماری زندگی میں، ہماری راہ میں، ہمارے آنے والی نسلوں کی راہ میں دیوار کو، ہر الجھن کو، ہر بھنور کو پار کرنے میں نا انرجی فراہم کرتی ہیں۔ دعائیں ہماری کامیابی کا ضامن ہیں۔ اسی لیے درود پاک پڑھنے والوں کی اولاد جو ہے بدبخت نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے ہر دروازہ جو ہے نا خیر کا ان پر کھلا رہتا ہے، برکتوں کا دروازہ ان پر کھلا رہتا ہے، اور ان کے بڑوں کے پڑھے ہوئے درود کی جو نور کی کرنیں ہیں نا ان کی زندگی کو رنگ و رنگ کر دیتی ہیں، خوشیوں، خیروں اور برکتوں سے لبریز کر دیتی ہیں۔ اور دوسری چیز، آپ کبھی بھی جو ہے درود پاک پڑھنے والے جو شخص ہے نا اس کی اولاد میں اور اس کی آنے والی جو ہے نسلوں میں نا غربت نہیں دیکھیں گے، محتاجگی نہیں دیکھیں گے، فقر نہیں دیکھیں گے۔ یہ درود شریف جو ہے اپنے پڑھنے والی کی زندگی میں جو ہے نا اس کی برکت کا سبب بنتی ہے، مال میں برکت جاتی ہے، نسلوں میں بھوک ختم ہوتی ہے، نسلوں سے افلاس ختم ہو جاتا ہے۔ درود جو ہے نا رزق کی کشادی اور برکت کے لیے باکمال وظیفہ ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کا اور اس کی نسلوں کا جو ہے نا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہتا ہے۔ درود شریف سے ملنے والی جو برکتیں ہیں نا وہ نسلوں میں جاتی ہیں، اور یہ تمام جو ہے فائدے ان لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس لیے درود شریف پڑھنا جس کو نصیب ہو گیا وہ سعادت والا ہے۔ ایسے شخص کی نسل میں نا ولایت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، ایسے خوش قسمت کی نسلوں میں نا صالحیت کو داخل کیا جاتا ہے، صلاحیتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے بولوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، بڑی مٹھاس ہوتی ہے، ان کی زبان سے نکلنے والے بول جو ہے نا مستجاب الدعوات کا مقام پاتے ہیں۔ تو کیا درود پاک پڑھنے والے اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگ کر نہیں جاتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنی نسلوں کے لیے خیروں کی، برکتوں کی دعائیں مانگ کر نہیں جاتے ہوں گے؟ درود پاک پڑھنے والے تو اپنے لیے کیا، اپنی نسلوں کے لیے کیا، بلکہ تمام مخلوق کے لیے اپنے دل میں جو ہے درد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی شخص کی محبت کے بدلے میں نا اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو اللہ جو ہے نا مخلوق کی خدمت کا درد عطا کرتا ہے، اور ایسے عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں نا ان کی نسلوں میں جو مخلوق کو خوشبودار کرنے، ان کی رحمت اور راحت کا سامان بننے کا سبب بنتے ہیں، اور یوم آخرت میں نا اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث ثابت ہوتی ہے ایسی اولادیں۔ اس لیے اس بات کو سوچیں، ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، تقویٰ، صالحیت، صلاحیت، کمالات، عظمت، عروج، کامیابی، ولایت جیسی نعمتوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں نا تو درود شریف کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور درود شریف کے مشاہدات، درود شریف کے کمالات، درود شریف کی عظمت، درود شریف کی افادیت اور درود شریف کے فیض اور درود شریف کی جو خوشبو ہے نا اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس طرح میٹھے پانی کا کنواں لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے، مخلوق خدا کی پیاس بجھانے کا، راحت پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح درود شریف کے فیض کو تقسیم کرنے والا بھی ایک ٹھنڈے اور میٹھے کنویں کی طرح ہے۔ وہ خوش نصیب جو ہے اس کی کرامات اور اس کے جو انعامات ہیں نا اپنے آنے والی نسلوں میں دیکھے گا۔ اس لیے درود پاک سے جڑ جائیں اور اپنی اولاد کے لیے یہ قیمتی سرمایہ چھوڑ کے جائیں، اپنی اولاد کو درود پاک کی راہ دکھا کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور جو ہے نا ہماری اولاد کو سچا عاشق رسول بنائے اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔